بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی بک مدینہ عربک بک 2 کا جو ہے لیسن نمبر 3 اور انشاءاللہ اس کا پارٹ 1 شروع کریں گے، اور اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل پوائنٹس کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے افعال التفضیل یعنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے بارے میں، یعنی جیسے موازنہ بھی کہتے ہیں اردو میں، کہ جیسے ہم نے کمپیئر کرنا ہو دو کے درمیان یا دو سے زیادہ کے درمیان، تو اس کے لیے افعل التفضیل استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے الاعداد الترتیبیات، ترتیبی نمبرز یعنی ہم آرڈینل نمبرز بھی کہتے ہیں، یعنی جو آرڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 سے 20 تک کے عدد، اور پھر اس کے بعد انا کی دو بہنیں لاکنہ اور کأنہ، اور پھر انشاءاللہ اینڈ پہ ہم جو ہے وہ ایہما اور بلا کے بارے میں سیکھیں گے۔ افعل التفضیل جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں اکبرو، تو اکبرو کا مطلب ہے زیادہ بڑا یا سب سے بڑا۔ جو کلمات افعلو کے وزن پر ہیں اور صفت کا معنی دیتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہونی چاہیے، کہ ایک یہ افعلو کے پیٹرن پہ ہو یا وزن پہ ہو، اور دوسرا یہ ایڈجکٹیو یا صفت کا معنی دیتا ہو، تو اسے ہم جو ہے وہ اس میں تفضیل کہیں گے۔ جیسے اکبرو زیادہ بڑا، اجملو زیادہ خوبصورت، ابعدو زیادہ دور، اور احسنو زیادہ اچھا یا بہتر۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ افعلو کے وزن پہ جو آنے والے اسماء ہوں گے، اگر وہ علم ہوں یا صفت ہوں، یعنی اگر وہ علم سے مراد یعنی معرفہ ہو یا پھر وہ ایڈجکٹیو ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ افعلو کے وزن پہ بھی آتا ہو، تو پھر وہ ممنوع من الصرف ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ممنوع من الصرف کے لیے عام طور پہ دو وجوہات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو یہ علم ہوگا، اسم جو ہے ہمارا یعنی معرفہ ہوگا، یا پھر وہ صفت ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ہماری پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ افعلو کے وزن پہ بھی آئے۔ تو جب آپ کی دو کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ ممنوع من الصرف ہو جائے گا، اور اگر اس کی دو کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہ عام یعنی منصرف ناؤن ہوگا، اور پھر اس کے اوپر آپ دو تنوین جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اور غیر منصرف سے مراد یہ ہے کہ ان پر تنوین بھی نہیں آتی، اور زیر یعنی کسرہ بھی نہیں آتا، یا زیر بھی نہیں آتی۔ افعل التفضیل صفات یعنی ایڈجکٹیو سے بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری کی یا سپرلیٹیو ڈگری کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم انگلش میں بھی بات کریں تو ہم جو ہے وہ انگلش میں بھی جو ایڈجکٹیوز ہوتے ہیں اس سے ہم جو ہے اپنا جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بناتے ہیں۔ جیسے کبیرن اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو یہ ہوگا بگ، اور جب ہم اس کا کمپیریٹیو بنائیں گے تو ہو جائے گا بگر، اور پھر جب ہم اس کا سپرلیٹیو بنائیں گے تو وہ بن جائے گا دا بیسٹ۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے، کبیرن جو ہے اس کا جب ہم صیغۃ المقارنہ عربی میں کہتے ہیں، صیغۃ المقارنہ، یا جب ہم اس کا کمپیریٹیو ڈگری بنائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا اکبرو، کبیرن سے اکبرو، اور پھر اس کے بعد من استعمال کریں گے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں بگر دین، سو انگلش میں ہم دین استعمال کرتے ہیں، اور عربک میں جو ہے ہم کمپیریٹیو کے لیے من استعمال کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد صیغۃ و تفضیل یعنی جو سپرلیٹیو ہے اس کی بعض کنڈیشنز ہیں، اور انشاءاللہ اس میں سے ایک کنڈیشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے صغیرن، اور صغیرن سے جو ہمارا صیغہ بنے گا کمپیریٹیو وہ بنے گا اصغرو، اصغر من، اور اس کے بعد جو ہے سپرلیٹیو اصغرو۔ اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تنوین کے بغیر ہے، یہاں پہ صرف پیش آئی ہے، چاہے وہ کمپیریٹیو ہو یا وہ سپرلیٹیو ہو۔ اسی طرح سے طویلن، اور پھر طویلن سے اطولو، اور اطولو من انفیکٹ، اور پھر جو ہمارا سپرلیٹیو ہوگا یا صیغۃ و تفضیل ہوگا وہ ہوگا اطولو۔ جمیل سے اجمل من اور اجملو، اور حسن سے احسن من اور احسنو۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی آپ کے سامنے چار صفات ہیں، وہ چاروں صفات جو ہیں وہ ایک خاص پیٹرن پہ آئی ہیں، اور اگر وہ پیٹرن دیکھیں تو وہ پیٹرن بنتا ہے فعیلن کا۔
تو بہت ساری صفات جو ہوتی ہیں وہ فعیلن کے پیٹرن پہ آتی ہیں، فعیلن، رائٹ؟ اور فعیلن کے پیٹرن پہ جب صفات آتی ہیں تو اس سے اگر آپ نے افعل و تفضیل بنانا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جیسے کبیرن ہے تو آپ پہلے اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں گے، پھر دوسرے کو ساکن کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد زبر آ جائے گی، اور پھر اینڈ پہ ہم اس کے پیش لگا دیں گے، تو کبیرن سے اکبر بن جائے گا۔ اسی طرح سے جیسے رحیمن ہے تو پھر رحیمن سے کیا بنے گا؟ ارحمو۔ پھر اسی طرح سے علیمن ہے تو علیمن سے کیا بنے گا؟ اعلمو۔ اور پھر اسی طرح سے کریمن ہے تو کریمن سے کیا بنے گا؟ اکرمو۔ تو الحمدللہ کمپیریٹیولی عربک میں جو ہے وہ صیغۃ المقارنہ یعنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنانا بہت آسان ہے۔ بہت ساری صفات ہیں، بلکہ 95% آپ کی جو صفات ہیں وہ فعیلن کے وزن پہ آتی ہیں، اور اس میں سے کچھ ایکسیپشنز ہوں گی، جیسے یہاں پہ حسن ہے تو حسن سے بھی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ایسے ہی بنے گا جیسے کہ فعیلن کے وزن سے بنتا ہے، احسن من اور احسن۔ اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں، کافی آسان ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ افعل و تفضیل عام طور پر صفات سے بنتا ہے، اور اسپیشلی وہ صفات جو کہ فعیلن کے وزن پہ آئیں، جیسے کبیرن سے ہم نے دیکھا ہے اکبرو۔ اب اس کو بناتے کیسے ہیں؟ جیسے کبیرن ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ جو ہے وہ حمزہ لگا دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کبیرن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو دوسرا لیٹر ہوگا آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، یہ ساکن ہو جائے گا۔ اور جو تیسرا لیٹر آپ کا ہوگا آپ نے اس میں زیر جو ہے، زیر کو زبر میں تبدیل کر دینا ہے، اور یا جو ہے اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا، اور پھر اینڈ پہ جو ہے تنوین کی جگہ پہ پیش آ جائے گی، تو اب یہ کبیرون سے کیا بن گیا؟ اکبرو۔ اکبرو، سو افعلو کے وزن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے اکبرو بن گیا۔ اب جتنی بھی صفات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے جمیل ان سے اجملو، حسین ان سے احسن یا حسن ان سے احسن، اور واسع ان سے اوسعو، تو جو بھی آپ کے سامنے صفات آئیں گی پھر اس سے آپ جو ہے انشاءاللہ اب اس طرح سے افعلو کے پیٹرن پہ جو ہے پھر آپ اپنی صفات کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنا سکتے ہیں۔ اگر افعلو کے بعد من آئے تو اسے دو اشخاص یا دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیٹرن ہوگا افعلو کا پیٹرن، اگر افعلو کے پیٹرن کے بعد من آ جائے گا تو من جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے کمپیریٹیو یعنی کمپیریٹیو ڈگری بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم کمپیریٹیو ڈگری کی بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزیں ہوں گی، یا دو اشخاص ہوں گے، یا دو ملک ہوں گے، یا دو نو شہر ہوں گے، یعنی وہ دو ہوں گے، دو سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو جب بھی آپ دو کے درمیان کمپیریٹیو ڈگری استعمال کریں گے یا صیغۃ المقارنہ استعمال کریں گے تو پھر وہاں پہ افعلو کے بعد من آ جائے گا۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں انت احسن منی، تو اس میں آپ بیسیکلی کیا ہے؟ من، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس کے بعد یا المتکلم لگاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک اور نون بھی ایڈ کی جاتی ہے، تو یہ پھر کیا بن گیا؟ منی۔ تو انت احسن منی، تو مجھ سے زیادہ اچھا ہے، انت احسن منی۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں انا اقصر من کا، تو اب یہاں پہ دیکھیے من ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور من کے بعد جو ہے ایک اور ناؤن یا آپ کا جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن آ گیا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں انا اقصر من کا تو میں تجھ سے زیادہ پستہ قد ہوں، یعنی آپ مجھ سے زیادہ ٹال ہیں، یا میں آپ سے جو ہے وہ شارٹ ہوں، انا اقصر من کا۔ تو کمپیریٹیو کے لیے افعلو کے وزن کے بعد من آنا ضروری ہے۔ جب بھی من آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان یا دو اشخاص کے درمیان یا دو جو بھی ہوں ان کے درمیان کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ہم اکبر منا سنن، ہم اکبر منا سنن، وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر جو آپ کا جن دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہو رہا ہے وہ ہم ابھی اسی لیسن میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ چاہے وہ واحد ہوں یا مثنیٰ ہو یا جمع ہو، آپ جو کمپیریٹیو ڈگری استعمال کریں گے وہ سیم پیٹرن ہی استعمال ہوگا جو کہ ہے افعلو اور پھر اس کے بعد من استعمال کریں۔ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہوا اکبر منا سنن، وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی بتا دوں،
یہ انشاءاللہ ٹاپک ہے تمییز ان کا، جو کہ ہم ڈیٹیل میں بک نمبر 3 میں جا کے پڑھیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو تمییز بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے ابہام کو دور کرنا۔ اگر یہ دونوں لفظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی کمپلیکسٹی ہو یا ایمبیگوٹی ہو یا جو بھی چیز انکلیئر ہو یا جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں ابہام۔ اور اس کو اگر ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم ایک ٹرم ہے عربک میں جسے ہم تمییز کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہاں پہ آپ جیسے کہتے ہیں انا احسن منکا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اچھا ہوں۔ اب جب آپ کہتے ہیں انا احسن منکا، تو یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے یا میں آپ سے بہتر ہوں، کس چیز میں بہتر ہوں؟ اخلاق میں بہتر ہوں، یا میں آپ سے پڑھائی میں بہتر ہوں، یا لکھائی میں بہتر ہوں، یا کوئی بھی چیز جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں۔ تو یہاں پہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبیگوٹی ہے، ایک چیز ہے جو کہ کلیئر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ ایک نکرہ اسم لے کے آئیں گے، نکرہ اسم ہوگا اور منصوب ہوگا، اور وہ آپ اس کے سامنے جب لے کے آئیں گے، فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کہتے ہیں انا احسن منکا خطاً، یعنی میری ہینڈ رائٹنگ یا میری لکھائی آپ کی لکھائی سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا ہوا کہ اس کے آنے سے جو ابہام تھا، جو چیز انکلیئر تھی، وہ اب کلیئر ہو گئی ہے۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں لکھائی میں یا لکھنے میں۔ تو اسے ہم تمیز کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اس میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ اس کے بعد کیوں آیا ہے۔ تو یہاں سے جیسے کہ میں نے کلیئر کر دیا کہ اسم نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا، اور جو بھی وہاں پہ ایک ایمبیگوٹی ہوگی یا جو چیز انکلیئر ہوگی اس کو کلیئر کرنے کے لیے تمییز کا استعمال کیا جائے گا۔ اب اس کی اگزامپل ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو باغ کا آدمی تھا، جس کے پاس باغ تھا، اس نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اکثر منک مالا و اعز نفرا۔ تو ہاں یہاں پہ دیکھیے انا اکثر، اکثر کس پیٹرن پہ آ گیا؟ افعلو کے پیٹرن پہ۔ اس کے بعد کیا آ گیا؟ من، اور پھر اس کے بعد جس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے من کا، اور پھر یہاں پہ مالن آ گیا۔ تو یہاں پہ جو ایک اگر آپ کہیں کہ ان اکثر من کا، تو پھر اس کے بعد ایک ابہام ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، کچھ شخص نے کہا تھا کہ انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ تجھ سے زیادہ ہوں، کیا ہوں؟ تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، وہ اعزو نفرا، اور اسی طرح سے طاقتور بھی ہوں، یا تجھ سے زیادہ میرے پاس جو ہے وہ آرمی ہے، جو فوج ہے یا نفری ہے۔ اور اعزو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی ہے اعززو، اعزازو تو افعلو کے وزن پہ آ گیا، یہ اعزازو افعلو کے وزن پہ آ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دو لیٹرز ایک جیسے ہوں عربی میں تو پھر ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے، تو یہ زال زال جو ہے وہ ایک زال میں یہاں پہ تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ آ گیا اعزو نفرا۔ ان اکثر من کمالن، یہاں پہ آپ دیکھیے تو واو جو ہے یہاں پہ، یہ آپ کو پتہ ہے واو العطف ہے، اور عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آئیڈیا اس سے پہلے آیا ہے وہی اس کے بعد آئے گا۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ میں اکثر من کمالن ہوں، اور وہاں پہ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وہ اعزو نفرا۔ تو الحمدللہ آپ کو اب تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ تمییز کیا ہوتی ہے اور ہم اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ افعل التفضیل کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سپرلیٹو ڈگری کی بات کریں تو افعلو سب سے زیادہ کا معنی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں وہ ایک اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اگزامپل پہ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ ابراہیم احسن طالب فی المدرستی، تو دو کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ افعلو کے وزن کے بعد ایک ناؤن جو ہے وہ نکرہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مجرور ہو یا مضاف الیہ ہو۔ تو یہ دونوں کنڈیشنز آپ کی پوری ہو گئی ہیں۔ طالبٌ جو ہے نکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مضاف الیہ ہے یعنی مجرور ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ سپرلیٹو ڈگری کے معنی میں استعمال کریں گے، اور سپرلیٹو ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو یا ایک چیز کو پورے گروپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں ابراہیم احسن طالب فی المدرستی، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم مدرسہ کا سب سے اچھا طالب علم ہے۔ تو اب ہم نے ابراہیم کو سٹینڈ آؤٹ کر دیا باقی سارے طلباء سے۔ اسی طرح سے الازہر اقدم جامعۃ فی العالم، ازہر دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ تو
اقدمو جو ہے قدیم سے اقدمو بن گیا، اور اقدمو جو ہے افعلو کے وزن پہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جامعۃ نکرہ بھی ہے اور مجرور بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری سپرلیٹو ڈگری بن گئی ہے۔ اسی طرح سے فاطمہ تو اکبر طالبات فی فصلنا، فاطمہ ہماری یا ہمارے درجہ کی سب سے بڑی طالبہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی افعلو کے بعد جو ناؤن آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ اور اگر آپ آسان طریقوں میں سمجھنا چاہیں کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو میں کیا فرق ہے، تو کمپیریٹیو میں افعلو کے بعد ہمیشہ من آئے گا۔ تو جب بھی آپ من دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپیریٹیو ہے، اور اگر من نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ سپرلیٹیو ہے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر انشاءاللہ۔ افعلو مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چیز بھی آسان ہو گئی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کی بات کریں جیسے بلال اطول من آمنہ تھا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بلال کو کہا ہے کہ وہ آمنہ سے بڑا ہے، یہاں پہ کمپیریزن ہو رہا ہے بلال اور آمنہ کا، لیکن ہم نے اطول من استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں آمنہ اطول من بلال، کہ آمنہ جو ہے وہ بلال سے لمبی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے وہی پیٹرن استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد الابناء جمع ہے، اور جمع کے بارے میں بھی ہم سیم پیٹرن استعمال کریں گے، اطول من البناتی، اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے، وہ میرے خیال میں اس کی اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور البنات اطول من الابناء، بیٹیاں یا لڑکیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے زیادہ لمبی ہیں۔ تو چاہے جن کے درمیان کمپیریزن ہو رہا ہے وہ مذکر اور مؤنث ہو، چاہے وہ مؤنث اور مذکر ہو، چاہے وہ جمع ہو، اور چاہے جمع مذکر ہو، چاہے جمع مؤنث ہو، کمپیریزن جن کا بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے پیٹرن صرف ایک استعمال کرنا ہے جو کہ افعلو من کا پیٹرن ہوگا، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو یہ الحمدللہ ایک آسان چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انا کی ایک بہن جو ہے لاکنہ، اس کی سسٹر ہے، اور لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، لیکن اور مگر۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ تشدید کے ساتھ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے لیکن، لیکن جو ہوتا ہے وہ تشدید کے بغیر ہوتا ہے، وہ ہلکا ہوتا ہے، اور پھر ہم اسے جو ہے لیکن کو جو ہے انا کی سسٹرز میں شامل نہیں کریں گے، اس کو شامل نہیں کریں گے۔ لیکن لاکنہ جو ہے تشدید کے ساتھ، یہ انا کی جو ہے وہ سسٹرز میں شامل ہوگا، اور انا کی سسٹرز میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ساری چیزیں، پھر سارے رولز اس پہ اپلائی ہوں گے جو کہ انا پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ انا جو ہے اس کا ایک اسم و انا ہوگا اور ایک خبر و انا ہوگا، اور اسم و انا جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے اللہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لاکنہ اور ایک اور اس کی جو سسٹر ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے۔ بلال مجتہد ولاکنہ حامدن کسلان۔ تو ہم یہاں پہ بلال جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بلال جو ہے وہ محنتی ہے، لیکن حامد جو ہے وہ لیزی ہے، یعنی تو یہاں ولاکنہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامدن جو ہے وہ منصوب ہے، اور وہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اسم لاکنہ جو ہے وہ منصوب ہوگا، اور خبر لاکنہ جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ اسی طرح سے سیارتی قدیمتن ولاکنہا قویتن، میری کار جو ہے پرانی ہے لیکن وہ مضبوط ہے۔ تو یہاں پہ لاکنہ اور پھر اس کے بعد ہا جو ہے، اب ہم کہیں گے جو اٹیچڈ پروناؤن ہے یہ آپ کا اسم لاکنہ بن جائے گا، اور قویتن جو ہے یہ آپ کی خبر لاکنہ بن جائے گی۔ ایک اور ہمارے سامنے سسٹر آ گئی انا کی، اور وہ ہے کأنہ۔ کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یا ایسا لگتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ انا کی اخوات میں سے ہے اور اسی جیسا عمل کرتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کأن الامام مریض، گویا امام مریض ہے۔ تو کأنہ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ الامامہ جو ہے یہ منصوب ہو گیا کیونکہ یہ اسم کأنہ ہے، اور خبر کأنہ جو ہے وہ مرفوع رہے گی۔ اسی طرح سے کأنہ کا من الہند، ایسا لگتا ہے یا گویا کہ، یا اٹ لکس اٹ سیمز کہ آپ جو ہے وہ انڈیا سے ہیں یا ہندوستان سے ہیں، تو یہاں پہ کا جو ہے یہ اسم کأنہ بن جائے گا، اور من الہند جار مجرور آپ کا جو ہے یہ خبر کأنہ بن جائے گا۔ اب ایک حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت حدیث، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تو یہاں پہ دیکھیے کأنہ کا، تو یہ جو کا ہے یہ آپ کا کیا بنے گا؟ یہ اسم کأنہ بن جائے گا،
اور غریب جو ہے یہ خبروں کا انّا بن جائے گا، اور یہ اسی لیے یہاں پہ مرفوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے تم مسافر ہو یا عارضی طور پہ کسی سفر پہ چلنے والے ہو۔ تو دنیا جو ہے یہ سفر کی جگہ ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا۔ تو یہاں پہ ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے ساری زندگی دنیا میں گزارنی ہے، بلکہ یہاں پہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے کہ ہم مسافر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو مسافر ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنی منزل کی فکر کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی جگہ پہ کتنا لمبا قیام کر لوں یا وہیں پہ بیٹھ جاؤں اور پھر وہاں سے موو نہ کروں، بلکہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنا جو میری ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہاں پہ پہنچوں۔ تو ہم بھی دنیا میں مسافر ہیں، اور ہماری منزل آخرت ہے، اور آخرت میں ہماری منزل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ایسے ہی زندگی گزاریں جیسے کہ ہم اس دنیا میں اسٹرینجر ہیں، یا پھر کسی رستے کے پار کرنے والے ہیں۔ عابر السبیل بھی وہی ہوتا ہے جو کوئی رستہ پار کر رہا ہو، یعنی کراس کر رہا ہو ایک سڑک سے دوسری سڑک، تو وہ وہاں پہ بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی جو اپنا ہے رستہ جو ہے وہ اس کو کراس کر لو۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس حدیث پہ عمل کریں، اور یہاں پہ عربی سیکھنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک اور پھر احادیث جو ہیں ان کو سیکھیں بھی صحیح، اور پھر انشاءاللہ ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں نمبرز۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں جو نمبرز ہیں وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تو خیر نہیں کہیں گے، لیکن مشکل ہیں۔ تو پہلے ہم نمبر سیکھ چکے ہیں، پہلے ہم نے ایک سیٹ بنایا تھا، 1 اور 2 کا سیٹ بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے سیٹ بنایا تھا 3 سے 10 کا۔ تو 2 سیٹس جو ہیں وہ آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ 1 اور 2 جو ہیں وہ عدد اور معدود برابر ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کتاب واحد، اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سیارت واحدۃ، کتابانی اثنانی اور سیارتانی اثنتانی۔ اور جو 3 سے 10 نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ جینڈر میں اپوزٹ ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نمبر سیکھیں گے 11 سے 20 تک۔ تو جب آپ 11 سے 20 تک کے اعداد کی بات کرتے ہیں، تو 11 سے 20 تک جو ہے انشاءاللہ آج ہم سیکھ لیں گے نمبرز، اور یہ آسان ہے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش تو ہم نے کرنی ہے، جب تک کوشش نہیں کریں گے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں عدد، یعنی اس کو ہم عدد مرکب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کمپاؤنڈ نمبر ہوتا ہے، اور یہ 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اسی لیے ہم اسے عدد مرکب یا کمپاؤنڈ نمبر کہتے ہیں۔ اور دونوں پر فتحہ ہوگا، یعنی مبنی علی الفتح، یعنی جو آپ کا نمبر کے 2 پارٹس ہوں گے، پہلے دونوں حصوں پہ زبر آئے گی، اور جو اس کا معدود ہوگا، یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو معدود ہوتا ہے اسے تمییز بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تمییز جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہوگی اور نکرہ ہوگی، تو واحد اور منصوب ہوگا۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں 11 کوكباً، تو یہ آپ کا پہلا حصہ ہے، یہ آپ کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ ان پہ ہمیشہ زبر آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ 19 کتاباً، یہاں پہ بھی دیکھیں کہ پہلے حصے پہ جو ہے وہ زبر ہے، دوسرے پہ بھی زبر ہے، اور جو آپ کا تیسرا حصہ ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ تو الحمدللہ 13 سے 19 تک کے جو نمبرز ہیں یہ بھی آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم آگے ان کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے جیسے 1 اور 2 اور پھر 3 سے 10 نمبر سیکھے تھے، اب پہلے ہم 11 اور 12 کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد 11 سے 20 تک کے جو نمبرز ہیں، 11 سے 20 تک کے نمبرز میں ہم ایک کام کریں گے کہ پہلے ایک گروپ بنا لیں گے 11 سے 12 تک، پھر ایک گروپ بنا لیں گے 13 سے 19 تک، اور پھر ایک 20 کا جو گروپ ہے وہ علیحدہ سے بنا لیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں 11 اور 12 نمبرز کس طرح سے آتے ہیں۔ تو 11 اور 12 بالکل ایسے ہی آتے ہیں جیسے کہ 1 اور 2۔ 1 اور 2 میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی موصوف اور صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو 11 اور 12 کے نمبرز ہیں ان میں بھی عدد میں اور معدود میں دونوں میں مطابقت ہوگی۔ عدد کہتے ہیں نمبر کو، اور معدود کہتے ہیں جس کو کاؤنٹ کیا جائے، یا آپ پہلے پارٹ کو عدد اور دوسرے کو معدود سمجھ کے یاد کر لیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو۔ اور عدد اور معدود 11 اور 12 میں جو ہیں یہ مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتے ہیں، یعنی یہ موصوف اور صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں 11 طالباً، 11 طالب علم، تو یہاں پہ ہم جب 11 طالباً کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم
मुज़क्कर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि जो पहले 2 हिस्से होंगे दोनों पे ज़बर होगी, और जो तीसरा हिस्सा होगा वो वाहिद होगा और हमेशा मंसूब होगा। और अगर आप फ़ेमिनिन की बात करते हैं तो फिर आप कहेंगे इहदा अशरता तालिबतन। अहद की मुअन्नस है इहदा, और अशरा की मुअन्नस है अशरता, और तालिबन की जमा है तालिबतन। तो अब आपको यहाँ पे ये आप देख लें कि नंबर्स जो हैं वो 11 और 12 के नंबर्स जो हैं वो तीनों के तीनों बराबर होंगे। यानी या तो तीनों के तीनों मुज़क्कर होंगे या तीनों के तीनों मुअन्नस होंगे। ये हम बात कर रहे हैं 11 की। तो आपने 11 में क्या चीज़ याद रखनी है कि जो नंबर 11 है उसमें तीनों के तीनों जो आपके पास नाउन होंगे वो तीनों के तीनों या तो मुज़क्कर होंगे या तीनों के तीनों या फिर मुअन्नस होंगे। इसी तरह से जब हम 12 की बात करते हैं तो सेम गोज विद 12। 12 में भी जो है तीनों की तीनों या तो मुज़क्कर होंगे या फिर मुअन्नस होंगे। इस्ना अशरा तालिबन और इस्नता अशरता तालिबतन। तो इस्ना की मुअन्नस है इस्नता, अशरा की जो मुअन्नस है अशरता, और तालिबन की जमा है तालिबतन। तो ये आपके सामने 12 का जो नंबर आ गया है वो ये 11 और 12 में अदद और मादूद, पहला अदद होगा और दूसरा मादूद होगा, ये हमेशा बराबर होंगे। और 12 के बारे में हमने एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो 12 का नंबर है ये फिक्स्ड नहीं है। जैसे अहद अशरा फिक्स्ड है ना, यहाँ भी ज़बर है यहाँ भी ज़बर है, और इहदा अशरा था, ये दोनों जो है इन पे भी ज़बर है। लेकिन जो 12 का नंबर है इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये आप नोट कर लें कि जो इतना है ये इतनई भी हो सकता है, और इतनता जो है इतनतई भी हो सकता है। फिर इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो 12 का नंबर है ये फिक्स्ड नहीं है। बाकी 11 और फिर उसके बाद 13 से लेके 19 तक जो हैं, तो 11 और फिर उसके बाद 13 से लेके 19 तक के जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे, इनके जो पहले 2 हिस्से हैं इनके पहले 2 हिस्सों पे हमेशा ज़बर आएगी, हमेशा ज़बर आएगी। लेकिन 12 में ऐसा नहीं होगा। अब हम नंबर्स देखते हैं 13 से 19। और जब हम 13 से 19 की बात करते हैं तो फिर उसमें मैंने आपको बता दिया है कि 13 से 19 में जो है एक चीज़ बस आपने नोट करनी है, और वो ये है कि इनमें अदद का जो पहला जुज़ है वो मादूद के मुखालिफ होगा, यानी तज़कीर और तानीस में, जबकि दूसरा जुज़ मुताबिक होगा। एग्जाम्पल देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे आप कहते हैं तालिबन, तो तालिबन क्या है, ये मुज़क्कर है, तो जो पहला जुज़ होगा ना इसका वो मुअन्नस आएगा क्योंकि ये ऑपोजिट होता है। तो हम कहेंगे सलासत अशरा तालिबन। तो यहाँ पे आपने बस एक छोटी सी चीज़ नोट करनी है कि अगर जो मअदूद है मुज़क्कर है तो फिर पहला जुज़ जो है ये मुअन्नस होगा, और फिर इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये भी इसको आसानी से ये भी कह सकते हैं कि मुअन्नस मुज़क्कर मुज़क्कर। यहाँ पे ये क्या है, मुअन्नस, और फिर उसके बाद क्या है आपका मुज़क्कर, और फिर उसके बाद जो है ये मुज़क्कर है। आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर पहला हिस्सा मुअन्नस होगा तो फिर दोनों बाकी के मुज़क्कर होंगे। और इंशाल्लाह आगे हम जाके पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में कि मुअन्नस के बारे में कैसे हम किस तरह से ये जो है नंबर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सलासत अशरा तालिबन में मअदूद तालिबन चूँकि मुज़क्कर है तो इसलिए इसका अदद का जो पहला जुज़ है फिर वो मुअन्नस यानी सलासतु आएगा। तो फिर आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है 13 से 19 तक कि आपने देखना है ओरिजिनल नाउन को। आपने क्या देखना है, ओरिजिनल नाउन, और हमारा ओरिजिनल नाउन है तालिब, राइट। अगर आपका ओरिजिनल नाउन मुज़क्कर है, अगर ये मुज़क्कर है तो जो आपके नंबर का पहला हिस्सा होगा ना वो मुअन्नस होगा। बस ये आपने करना है। और फिर आगे हम इंशाल्लाह जाके देखेंगे कि अगर पहला हिस्सा हमारा सॉरी अगर हमारा ओरिजिनल नाउन मुअन्नस है तो फिर हम पहले हिस्से को जो है वो मुज़क्कर कर देंगे। ये चीज़ इंशाल्लाह है। नंबर्स मैंने आपको बताया कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जो जो आप लेसन में आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारे जो अरकाम या आदात जो हैं ये हमारे इंशाल्लाह पुख्ता हो जाएंगे। अब हमारा तीसरा जुज़ जो हमारा रह गया था, हमने 11 से 12 का भी कर लिया और फिर उससे 13 से 19 का भी कर लिया, और अब 20 को देख लेते हैं। तो 20 के लिए इशरून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये हम दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मअदूद है वो चेंज हो सकता है। मअदूद जो है वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है, लेकिन नंबर एक ही इस्तेमाल होगा और वो होगा इशरूना।
اور اس کا جو معدود ہے وہ بھی واحد ہوگا اور اور جو ہے وہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، جیسے عشرون طالباً، عشرون طالبتاً۔ تو یہاں پہ 20 ہو، 30 ہو، 40 ہو، 50 ہو، 90 تک ہم انہیں عقود کہتے ہیں۔ تو جو عقود ہوتے ہیں وہ اونا کی ساؤنڈ پہ آئے ہیں، تو یہ اونا سے اینا کی ساؤنڈ میں بھی تبدیل ہوں گے۔ اونا اینا اینا، عشرونا عشرینا عشرینا۔ اور یہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیل کیسے ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے عامل کون سا ہے، اور وہ جب ہم لیسن انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اگر اس سے پہلے فی ہے تو پھر اس کے لیے فی عشرینہ ہو جائے گا، اور اگر یہ فی اس سے پہلے نہیں ہے تو پھر یہ عشرونہ طالباً رہے گا۔ اسی طرح سے عدد ترتیبی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو آرڈینل نمبرز ہوتے ہیں، یعنی یہ ہم استعمال کرتے ہیں ترتیب کے لیے۔ تو یہ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ترتیب کے لیے۔ اور ایک کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوگا اولو، جبکہ دوسرے سے 10ویں تک کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کریں گے وہ فاعلن کے وزن پہ آئیں گے۔ جیسے فرسٹ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ اولو، اور پھر دو کے لیے ثانیون، پھر اس کے بعد ثالثن۔ تو اب دیکھیں ثالثن کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ فاعلن۔ رابعن، سیم پیٹرن، فاعلن۔ خامسن، سادسن، اور اسی طرح سے ثامنن، تاسعن اور عاشرن۔ تو پھر انشاءاللہ جو 3 سے لے کے 10 تک کے آپ کے نمبرز جو ہیں وہ سارے کے سارے فاعلن کے وزن پہ آئیں گے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اولو جو ہے اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر پیش کیوں ہے؟ اولو کے اوپر اینی آئیڈیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سارے کے سارے نمبرز جو ہوتے ہیں، سارے کے سارے نمبرز وہ صفات ہوتی ہیں، یعنی سارے کے سارے نمبرز جو ہیں وہ ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں۔ تو دونوں کنڈیشنز ہماری میٹ ہو گئیں کہ اولو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ صفت ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ اب یہ کیسے اولو جو ہے وہ افعلو کے وزن پہ ہے؟ تو بیسیکلی یہ ہے، پہلے حمزہ ہے، پھر واو ساکن ہے، پھر دوسری واو پہ زبر ہے، اور پھر اس کے بعد پیش ہے۔ تو یہ اولو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں جب دو ایک جیسے حروف آتے ہیں تو انہیں مرج کر دیا جاتا ہے، ادغام کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بن جائے گا اولو۔ سیم پیٹرن افعلو، کیسے سیم پیٹرن ہے؟ یہ دیکھیں، حمزہ حمزہ، پھر اس کے بعد فا ساکن ہے، یہاں پہ واو ساکن ہے، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے، اور یہاں پہ پیش ہے۔ تو یہ آپ کا اولو جو ہے یہ ہمیشہ ممنوع من الصرف ہوگا، کیونکہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے۔ پھر ثانی کے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ ثانی بیسیکلی یہ ہے، ثانن ہے، اور یہ بالکل یہ بیسیکلی ثانیون ہے، اور یہ غالن کی طرح ہے۔ غالن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیسیکلی غالیون تھا، اور پھر غالیون سے غالن میں تبدیل ہو گیا، اور اسی طرح سے ثانیون جو ہے یہ بھی ثانن میں تبدیل ہو گیا۔ اور جب اس پر ال داخل ہوگا تو پھر وہ جو آپ کی یا ہم نے ڈراپ کی تھی وہ واپس آ جائے گی، تو پھر یہ ہو جائے گا الثانی، ایز یو کین سی ہیئر۔ الیس کذالک کا کیا مطلب رہتا ہے؟ الیس کذالک از نیگیٹو انٹروگیٹو۔ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو کہ کویسچن بھی ہے اور نیگیٹو کویسچن ہے۔ تو جب نیگیٹو کویسچن پوچھا جائے نا تو پھر اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں انت طالب الیس کذالک، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو اب یہاں آپ اس کا جواب نعم نہیں دیں گے، بل اس کا جواب آئے گا بلا، وائی ناٹ۔ جیسے قرآن مجید میں ہے الستُ بربکم، تو آگے اس کے بعد میں کیا ہے؟ بلا، الستُ بربکم بلا۔ تو جب بھی آپ کے سامنے ایک کویسچن ہوگا جو کہ نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا، یعنی ہوگا تو کویسچن لیکن نیگیٹو کویسچن ہوگا، تو نیگیٹو کویسچن کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ بلا کا لفظ استعمال کر کے دیا جاتا ہے، اس کا جواب نعم کے طور پہ نہیں آئے گا۔ الیس کذالک؟ ایہما، ایون اور ایون کے ساتھ پھر جو ہے ہما، تو ان دونوں میں سے کون؟ ایہما، آپ کو پتہ ہے کہ ایون جو ہے یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر ہما جو ہے اٹیچڈ پروناؤن دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ان دونوں میں سے کون، یعنی فی الفصل طالبان من فرنسا ایہما اخوکا، کلاس میں فرانس کے 2 طالب علم ہیں، ان دونوں میں سے تمہارا بھائی کون ہے؟ تو ایہما اخوکا، ان دونوں میں سے تمہارا بھائی کون ہے؟ اور آخری پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو جمع تکسیر ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے، اس کے 2 صیغے ہم نے پڑھے ہیں، مفاعلو اور مفاعلو کے وزن پہ آتا ہے فنادقو، اور
اسی طرح سے ہم نے پڑھا مفاعیلو، اور مفاعیلو کے وزن پہ آتا ہے تمارینو، فناجینو، اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں منتہى الجموع۔ منتہى الجموع کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اور جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ جمع کی جمع بھی بنتی ہے، تو جیسے مکان کی جمع امکنتن و اماکن ہوتی ہے، تو منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے قول، اور قول کی جمع ہے اقوال، اور اقوال کی جمع ہے اقاویل۔ تو یہ جو دو صیغے ہیں مفاعلو اور مفاعیلو، یہ ہوتے ہیں ممنوع من الصرف، اور یہ ممنوع من الصرف اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منتہی الجموع ہوتے ہیں۔ اب آج ہی کے سبق میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب جو لفظ ہوگا ممنوع من الصرف ہوگا یا اسم ممنوع من الصرف ہوگا، تو اس کے لیے دو ریزنز کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ناؤن جو ہے وہ علم ہو اور پھر اس کے بعد صفت بھی ہو، لیکن منتہی الجموع کے لیے صرف اور صرف منتہی الجموع کے لیے ایک ریزن کا ہونا ضروری یعنی کافی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ یا مفاعلو کے وزن پہ آتا ہو یا مفاعیلو کے وزن پہ آتا ہو۔ تو جو بھی لفظ مفاعلو کے وزن پہ آئے گا یا مفاعیلو کے وزن پہ آئے گا وہ ممنوع من الصرف ہوگا۔ انتہى الدرس بعون اللہ تعالی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔